اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے آفاق سن سیریز اردو جماعت پنجم کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ آج اس سلسلے کا 5واں سبق ہے، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے الفاظ معنی: مومن، مسلمان، دریافت کرنا، پوچھنا، شکست، ہار، جلاد، پھانسی دینے والا یا قتل کی سزا پر عمل درآمد کرنے والا، بے ساختہ، خود بخود برجستہ۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے تھے۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ جملہ جو تھا وہ زارا نے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ بہت شرمندہ ہوئے۔ یہ جملہ دادا جان نے کہا تھا۔ کیا خلیفہ نے اسے قتل کروا دیا؟ یہ جملہ رضا کا تھا۔ دادا جان، یہ کون سے خلیفہ تھے؟ یہ جملہ جو تھا یہ فاطمہ کا تھا۔ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جملہ اسد کا تھا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق، سوال نمبر 3 ہوگا یہ، سبق کے مطابق درست جواب لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ عبداللہ خالی جگہ یعنی خالی جگہ میں 3 دن بعد دوڑتے ہوئے اسی جگہ پہنچے۔ ہرمزان ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا۔ ہرمزان نے پانی خالی جگہ پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا۔ اسلام وعدہ خالی جگہ وعدہ پورا کرنے کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو سوال نمبر الف جو ہے وہ مومن کی کون سی نشانیاں ہیں؟ جواب: مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا اور ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، عبداللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: عبداللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے مجھے بہت تکلیف دی لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جی، ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے اپنے قتل سے پہلے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ پانی نہ پی لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا۔ ہرمزان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔
دال، وعدہ پورا کرنے کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب، وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں اعتبار اور بھروسے کی فضا جنم لیتی ہے، معاشرے میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ سوال نمبر ہا، بحیثیت طالب علم آپ کس طرح سے وعدے کی پابندی کر سکتے ہیں؟ تو یہ عام جنرل سوال ہے، اس کو آپ خود حاصل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے اس کا جواب جو ہے وہ حاضر ہے۔ بحیثیت طالب علم میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر پڑھائی کرنے کا وعدہ کروں گا تو اسے نبھاؤں گا۔ اس طرح اساتذہ کے ساتھ اگر ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورے کرنا، وقت پہ آنا، تو یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ میں مقررہ وقت پر اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پڑھائی کروں گا۔ طلبہ اپنے فہم کے مطابق اس سوال کا جواب دے۔ تو یہ ہدایات ہیں آپ کے لیے کہ آپ خود بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں اپنی طرف سے، ضروری نہیں کہ آپ یہ لکھ لیں، یہ تو صرف آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ سوال نمبر 5، وعدہ پورا کرنے کی ضرورت و اہمیت سے متعلق دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں اور کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ احمد اور رضا دو دوست ہیں۔ رضا سبزی خریدنے کے لیے بازار گیا تو وہاں اس کی ملاقات احمد سے ہوئی۔ احمد: السلام علیکم۔ رضا: وعلیکم السلام۔ ارسلان، کیسا رہا آپ کا آج کا دن؟ احمد: بہت اچھا، آج ہمیں استاد محترم نے افاعت کے متعلق، تو یہ احمد ہے، ارسلان نہیں ہے۔ احمد: بہت اچھا، آج ہمیں استاد محترم نے افاعت کے متعلق بتایا۔ رضا: استاد نے وعدے کے بارے میں کیا بتایا؟ مجھے بھی بتائیں۔ رضا: استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ افاعت سے مراد اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا۔ انہوں نے ہمیں پھر اس کی اہمیت اور فوائد بتائے۔ احمد: افاعت کی کیا اہمیت ہے؟ رضا: افاعت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ افاعت ایک مسلمان کے دیگر فرائض میں سے ایک بڑا فرض ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اپنے وعدے کو پورا کرنا انسان کے کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ افاعت انسان کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جو وعدہ پورا کرتا ہے اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہت ہے اور لوگ بھی اسے بھروسے کے قابل سمجھتے ہیں۔ رضا: بہت خوب۔ احمد: افاعت کی انسانی زندگی، خاص طور پر مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور عہد کی یہ پابندی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، خواہ کوئی شخص کافر ہو یا مومن۔ اس معاملے میں دین اسلام کوئی فرق روا نہیں رکھتا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بدعہدی اعتماد اور یقین و بھروسے کو ختم کر دیتی ہے، انتشار اور لا قانونیت کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، بعض اوقات باہم رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال دیتی ہے اور رشتے شک اور بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رضا: آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، میں آج سے کوشش کروں گا کہ جو بھی وعدہ کروں اسے پورا کروں۔ احمد: انشاءاللہ، یہی ایک اچھے مومن کا شیوا ہے۔ رضا: چلیں اب اجازت دیں، شام کو کھیل کے میدان میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ احمد: اللہ حافظ۔ سوال نمبر 6، قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مناسب جگہ پر علامات واوین لگائیں۔ استاد صاحب نے کہا، کل سبق یاد کر کے آنا، تو کل سبق یاد کر کے آنا،
اس جملے کو واوین کے اندر لکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واوین شروع ہو جاتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 3، امی جان نے کہا آج کھانا مریم پکائے گی۔ نمبر 4، کمران بولا میں سیر کے لیے جاؤں گا۔ دادا جان نے کہا اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیں۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسم ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مذکر، ایک کو کہتے ہیں ہم مؤنث۔ تو مذکر اور مؤنث دو طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی مذکر مؤنث اور غیر حقیقی مذکر مؤنث۔ حقیقی مذکر مؤنث جانداروں میں ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، پرندے، یعنی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں جو کیا ہوتے ہیں، جو جن کی افزائش نسل ہوتی ہے، جو بچے دیتے ہیں، تو ان کے کیا ہوتے ہیں، مذکر مؤنث کو ہم حقیقی کہتے ہیں، جیسے والد والدہ۔ اب یہ حقیقی مذکر مؤنث میں الفاظ کے لحاظ سے دونوں کا موجود ہونا، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں، بلکہ بالفاظ جنس یعنی جسم کے لحاظ سے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ والدہ والد والدہ، بھائی بھابھی، عالم عالمہ عالمہ، استاد استانی، شاعر شاعرہ۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائیں۔ اب نیچے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ الفاظ قلم، گھاس، زمین، آسمان، قلعہ، ریڈیو، عمارت، کتاب، ان کو ہم غیر حقیقی مذکر مؤنث کہتے ہیں۔ اوپر والے جو تھے والد، بھائی، عالم، استاد، شاعر، یہ حقیقی مذکر اور مذکر مؤنث، اور نیچے والے غیر حقیقی مذکر مؤنث ہیں، یعنی اوپر کے جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے مذکر مؤنث دونوں ہوں گے، جیسے والد کے لیے والد والدہ، یہ جو ہے نا جنس کے یا جسم کے اعتبار سے بلحاظ لفظ جو ہے اس کا ہونا ضروری نہیں، یعنی ایسے الفاظ بھی ہیں مذکر مؤنث میں جن میں کیا ہوتا ہے یا تو صرف مذکر استعمال ہوگا لفظ یا مؤنث یا دونوں کے لیے استعمال، جیسے مچھلی، اب اس کو ہم جو ہے نا وہ مذکر مؤنث استعمال کر سکتے ہیں، لفظ کے لحاظ سے اس میں مذکر مؤنث کا ہونا ضروری نہیں، جسم کے لحاظ سے مچھلی کے لیے مادہ اور نر دونوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر حقیقی مذکر مؤنث میں جنس کے لحاظ سے بھی یہ صرف یا مذکر ہوں گے یا مؤنث، اور جسم کے لحاظ سے بھی یہ کیا ہوں گے، یہ ان کا تو ہونا تصور بھی نہیں ہوتا۔ جیسے قلم، قلم کیا ہے، مذکر ہے، تو ہم احمد نے ایک دکان سے قلم خریدا۔ گھاس، گھاس مؤنث ہے، گھاس ہری ہری ہے، یا میں نے گھاس کاٹی۔ زمین، زمین بھی مؤنث ہے، اور یہ تمام سیاروں میں صرف واحد زمین ہے، واحد سیارہ ہے جس کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہے، یہ گیلی ہو گئی۔ آسمان مذکر ہے، آسمان نیلا ہے۔ ریڈیو مذکر، قلعہ مذکر، شاہی قلعہ بہت خوبصورت ہے، مضبوط ہے، اونچا ہے۔ ریڈیو مذکر استعمال ہوتا ہے، ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا، یا ریڈیو مارکونی، ریڈیو کو مارکونی نے بنایا، مارکونی نے ایجاد کیا۔ عمارت مؤنث، ہمارے اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے، مضبوط ہے، اونچی ہے، پرانی ہے۔ کتاب مؤنث، یہ اردو کی کتاب ہے، اور جب ہم قرآن پاک کو استعمال کریں گے تو قرآن پاک واحد لفظ ہے، واحد کتاب ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں، جس کو ہم مؤنث مذکر استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 9، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور انہی حروف سے ایک نیا لفظ بنائیں، جیسے کیا ہے، مستقبل، تو ان کا ہم نے کیا الگ کیا، اب ان سے مستقبل سے ہم نے قبل، یہ ایک نیا لفظ ہے، قبل یعنی پہلے۔ تفصیل، اب تفصیل کو الگ الگ کیا گیا تھا، فا صاد یا لام،
اور اس سے پھر جو ہے ہم نے فصل وہ ایک نیا لفظ بنا لیا، اعتبار، عین الف عین تھا با الف را اعتبار، تو اس سے ہم نے کیا کیا ایک نیا لفظ عرب بنایا، عرب۔ اس کے بعد آتے ہیں نہایت، نون ح الف یا تھا، تو نہایت، نہایت سے ہم نے کیا تنہایا بھی بنا لیا، اور اس کے بعد اس سے تین بھی بنا لیا۔ اس طرح مستقبل سے مستقل، اور قبل فصیل اور فصل، اس طرح عبارت اور عرب تین، اور تنہا، معاملہ میم عین الف میم لام علم اور عالم، عالمہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں نئے الفاظ پڑھنا سیکھیں۔ سوال نمبر 10 دیا ہوا واقعہ درست تلفظ سے پڑھیں۔ طلبات دیا گیا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اساتذہ ضرورت کے مطابق اصلاح کریں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 11 جدید ذرائع ابلاغ یا الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے افاعت کے موضوع پر کوئی کہانی پڑھیں اور واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کہانی اپنی کاپی میں لکھیں۔ کہانی کا مناسب عنوان اور اخلاق سبق بھی تحریر کریں۔ یہ خود وعدہ کی اہمیت یا وعدے کی اہمیت۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کی تعداد کفار مکہ سے بہت کم تھی۔ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے انہیں گھیر لیا اور یہ وعدہ کر کے چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں گے۔ جب یہ دونوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کی طرف سے جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اگر ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ اخلاق کی سبق، وعدہ پورا کرنے والے کی مدد اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ سوال نمبر 12 کوئی سے دو معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی وجوہات لکھیں، نیز ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں۔ معاشرتی مسائل۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی معاشرتی مسائل نظر آتے ہیں۔ ان میں دو بڑے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا اور مختلف معاملاتی زندگی میں بددیانتی کرنا۔ جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان بہت سے نقصانات اٹھاتا ہے۔ اسی طرح بدنیتی ایک لعنت ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے، معاشرے میں بھروسے اور اعتبار کی فضا کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سچ اور امانت داری جیسی صفات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین اور اساتذہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہیں خود بھی سچ بولنا چاہیے اور اپنے بچوں کو روزمرہ زندگی کے ایسے واقعات سنانے چاہیے کہ جھوٹ بولنے اور بددیانتی کرنے سے کسی شخص نے وقتی فائدہ تو حاصل کیا، لیکن اس کے کیا کیا نقصانات بھی ہوئے۔ اسی طرح جدید ذرائع ابلاغ اور الیکٹرانک میڈیا پر ان مسائل کی زیادہ سے زیادہ نشاندہی ہونی چاہیے اور اس کے سدباب کے لیے مختلف پروگرام اور ٹیلی فلمز بھی نشر ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 3 کی سرگرمی کے لیے بچوں کی مدد اور رہنمائی کریں۔ تو آج یہ ہم نے پڑھا جماعت پنجم، سبق نمبر 5
جو وعدہ کرو سو پورا کرو، آفاق سن سیریز۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔